ذرا یاد کیجئے کہکشاں کسے کہتے ہیں، اس کے مختلف اجزاء کون سے ہیں، ستاروں کی مختلف قسمیں کون سی ہیں۔ گزشتہ جماعت میں آپ نے کہکشاں، ستاروں، نظام شمسی اور نظام شمسی کے مختلف اجزاء کی معلومات حاصل کی ہے۔ صحابیہ سے ستارے بنتے ہیں۔ صحابیہ خاص طور پر گرد اور ہائیڈروجن گیس سے بنا ہوا بادل ہوتا ہے۔ ثقلی کشش کی وجہ سے صحابیہ کے ذرات میں کشش پیدا ہوتی ہے اور سکڑنے کی وجہ سے یہ بادل دبیس اور کروی ہو جاتا ہے۔ اس وقت بادل کے درمیانی حصے میں گیس کا دباؤ بڑھنے سے درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا ہے اور توانائی پیدا ہوتی ہے۔ ہائیڈروجن کے اس کروی بادل کو ستارہ کہتے ہیں۔ درجہ حرارت میں مزید اضافے، سکڑنے اور پھیلنے کے عمل کے ذریعے ستاروں کے روپ میں بھی تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ اس عمل کے لیے بے حد طویل عرصہ درکار ہوتا ہے۔ یہی ستاروں کی زندگی کا سفر ہے۔ ستاروں کی مختلف قسمیں انہی کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں۔ ہمارا نظام شمسی اس سے کئی گنا بڑی آکاش گنگا کا ایک بے حد چھوٹا حصہ ہے۔ آکاش گنگا میں کئی ستارے ہیں، ان میں سے کچھ ستارے تو سورج سے بھی کئی گنا بڑے ہیں۔ چند کا اپنا نظام شمسی ہوتا ہے۔ آکاش گنگا کے ستاروں میں رنگ، تابانی اور شکل کے لحاظ سے بہت زیادہ تنوع نظر آتا ہے۔ ایک خاص شکل میں قریب قریب کے ستارے جھرمٹ بناتے ہیں۔ اس تعلق سے آپ موجودہ سبق میں معلومات حاصل کریں گے۔ اس سے قبل آسمان کے مشاہدے سے متعلق کچھ بنیادی تصورات سے تعارف حاصل کریں گے۔